زندہ شخص کی قدر کرے۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کل کی حقیقت لوگ اچھی سوچ کو نہیں، اچھی دکھاوے کو پسند کرتے ہیں۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مجال ہے جو دل کی قلق کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگش ہونی چاہیے۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ ارے نادان لوگ، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کی جذبات کی قدر کرنا ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاضر ہوتی ہے۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ کچھ سوچیں، درد کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی بہت خاص ہوں، مگر میں کیا ہوں؟ مجھ کو یاد دلانے کے لیے شکریہ۔ شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے کو دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ خاموش رہے، امیدیں نہ لگائے، ورنہ خشاشت بڑھ جائے گی، بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر چلے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت کا جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والے کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ لوگوں نے کچھ دیا تو کچھ سنایا بھی بہت کچھ ہے۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی طعنہ نہیں ملتا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ مطلبی لوگ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگ کا آپ سے مطلب ہوتا ہے، جب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم ہوتا ہے لوگ اپنا اصلی چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا ہے، تہمت لگائی ہے، برا بھلا کہا ہے، آپ کے لیے غلط بات کہی ہے، آپ کا پریشان کیا ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ پہلے میں روتی تھی، برا مانتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی بھرے رویے اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں تو چھپا لیتے ہیں لیکن برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔
تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والوں کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطنت بننے سے بہتر ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم بھی بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ نیم کے درخت کے آس پاس آم کا پیڑ لگا دینے سے نیم میٹھا نہیں ہو جاتا، جن کی فطرت میں ہو دھسنا وہ دھسا کرتے ہیں۔